Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو حروف مفردات اور حروف مرکبات کی 2 تختیاں پڑھائیں۔ تختی نمبر 3 تھی حروف مقطعات کی، جس میں بہت زیادہ حروف کو کھینچنا تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو وہ اسکپ کرائی تھی کہ حروف کی مفردات اور مرکبات پڑھنے کے بعد آپ اور مزید تختیاں پڑھ لیں، حروف کی آپ کو پختگی آ جائے، پھر میں آپ کو اس پختگی کے ساتھ اس تختی پر لے کے جاؤں گی تاکہ آپ کے حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو اور آپ کھینچ بھی سکیں، آپ کو حروف کو کھینچنا آ جائے، آپ کی سانس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، یہ اس کی پریکٹس آپ کو قاعدے کے ساتھ ساتھ کرواتی رہوں گی۔ تو آج جو ہم آغاز کریں گے وہ کریں گے ہم تختی نمبر 4 حرکات کا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر تختی کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ پہلی تختی کا نام مفردات تھا، پھر دوسری تختی کا نام ہم نے جو پڑھا مرکبات تھا، اب جو ہم تختی پڑھ رہے ہیں یہ ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب زبر کہاں ہوتا ہے یہ چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ حرف کے اوپر جو یہ آڑی سی لائن ہوتی ہے یہ زبر ہوتا ہے، جو اوپر ہوگا وہ زبر ہوگا، جو زیر ہوگا وہ حرف کے نیچے ہوگا، اور یہ جو مڑی ہوئی لائن ہوگی اس طریقے سے یہ پیش کہلائے گا، یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہمیں بچے کو تختی کے شروع میں ہی کرانی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے کہ اب زبر زیر پیش کو ہم پڑھتے کیسے ہیں۔ تو زبر زیر پیش کو ہم درمیانہ اور معروف پڑھیں گے، یعنی کہ درمیانہ پڑھیں گے، نہ زیادہ اسے کھینچنا ہے اور نہ ہی اسے جھٹکا دینا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 باتوں سے پڑھتے وقت اس کو بچانا ہے، کیا کہ کھینچ کے نہ پڑھیں، جھٹکا دے کے نہ پڑھیں، بالکل درمیانہ پڑھیں گے آپ اس کو۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حرف کی ادائیگی کرنی کیسے ہے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلا حرف پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اچھا، الف ہمیشہ ہم نے جیسے پچھلی تختوں میں پڑھا الف خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی زبر ہو، کوئی زیر ہو، کوئی پیش ہو، تشدید ہو، کھڑا زبر ہو، کسی بھی قسم کی حرکات ہوگی تو وہ الف کو ہم الف پروناؤنس نہیں کرتے، اس کو ہم حمزہ پروناؤنس کرتے ہیں۔ وہ حمزہ کی ایک بدلی ہوئی شکل ہوگی، سمجھے؟ جیسے پہلے ہم نے حمزہ پڑھا تھا، اس کو بھی ہم حمزہ ہی پروناؤنس کریں گے۔ قرآن پاک میں الف جہاں پر بھی لکھا ہوگا الف پڑھیں گے تو اس کا مقصد ہے الف خالی ہونا چاہیے، یہ الف ہے خالی ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت لگ گئی تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ بن جائے گا حمزہ۔ صحیح۔ تو آج کے سبق کا ہم تعوذ و تسمیہ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمزہ زبر آ، درمیانہ پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، نہ آ کریں گے نہ ہی آ کریں گے، نہ جھٹکا دیا نہ کھینچا۔ حمزہ زبر آ، زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ حمزہ زیر ای، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ چھوٹے بچے جب گھر میں یہ سبق سنیں گے ان کو روک روک کے بار بار پڑھوائیے گا اور پریکٹس یہ ضرور کروائیے گا کہ زبر اوپر، زیر نیچے اور پیش کی شکل جو ہوگی وہ مڑی ہوئی ہوگی۔ یہ بار بار پریکٹس کے دوران بچوں کو بولنا پڑتا ہے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔
ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، ہا حی حو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ جو حرف موٹے ہیں ان کی ادائیگی میں ان کی آواز بھی موٹی ہی ادا ہوگی۔ قا کی آواز کا نہیں ادا کریں گے آپ، ورنہ حرف خراب ہو جائے گا، اس کے معنی بدل جائیں گے۔ قا قی قو۔ آگے ہم باریک والے کاف کی آواز پڑھیں گے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک سے زیادہ شوشے ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے، 3 نقطے اوپر ہیں، یہ شین ہے۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو، ضاد زبر ضا۔ اچھا کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ضاد کی جگہ ضاد پڑھتے ہیں، یا کچھ خواتین بھی، جو بھی لوگ پڑھتے ہیں تو ضاد بھی صحیح ہے اور ضاد بھی صحیح ہے، لیکن پڑھے دونوں موٹے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ضاد کی آواز موٹی نکال رہی ہوں تو آپ ضاد کی آواز کو موٹا نہیں کریں گے، ضاد بھی موٹا حرف ہوگا اور ضاد اگر پڑھیں گے تو ضاد بھی موٹا ہی حرف ہوگا۔ تو میں دونوں طریقے سے اس کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ جو بھی جس طرح سے اس کو عادت ہے اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھنا سیکھ لے۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضا ضی ضو، ضاد زبر ضا۔ اگین میں اسی لفظ کو ریپیٹ کر رہی ہوں لیکن ضاد کے ساتھ۔ ضاد زیر ضی، ضاد پیش وو، ضا ضی وو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو حرکات کی تقریباً 6 لائنوں کو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، اس حرکات کی پریکٹس کریے گا۔ حرکات کے سوالات میں نے آپ کو بتایا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو درمیانہ پڑھتے ہیں، حرکات کو پڑھتے وقت 2 باتوں سے بچاتے ہیں، کھینچ کے نہیں پڑھنا اور جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ ان سوالات کو یاد رکھیے گا اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو حرف پڑھ کے بتائے ہیں ویسی ہی پریکٹس کریے گا، اور اگر چھوٹے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بار بار یہ بات بتانی ہوگی کہ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش کی شکل ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہاں تک اس کی پریکٹس کریے گا۔ اگلے حرکات کے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلی کلاس میں دوبارہ پھر بتاؤں گی کہ اگلی کلاس میں ہم حرکات کی تختی کو ختم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ہم سب سے جڑے رہنے کے لیے اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔